رات کے 2 بجے اگر آپ کے دروازے پر مسلسل دستک ہو اور اسی وقت ایک انجان کال آئے اور ایک انجان آواز آپ کو بار بار صرف ایک بات کہے، دروازہ مت کھولنا، تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ رات کے ٹھیک 2 بجے تھے۔ پورا شہر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ بلڈنگ کی سب سے آخری منزل پر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں احمر اکیلا رہتا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ احمر کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی پر 2 بجے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس بار دستک پہلے سے زیادہ زور سے تھی۔ احمد ڈرتے ہوئے بستر سے نیچے اترا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اچانک بجنے والی رنگ ٹون نے اسے بری طرح ڈرا دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر لکھا تھا، ایمی کالنگ۔ ایمی؟ احمر کسی ایمی کو جانتا تک نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کال اٹھائی۔ ہیلو۔ چند لمحے تک صرف سانسوں کی آواز آتی رہی۔ پھر دوسری طرف سے ایک دھیمی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، دروازہ مت کھولنا۔ کون ہے؟ جو باہر ہے اسے اندر مت آنے دینا۔ باہر کون ہے؟ لیکن اچانک کال کٹ گئی اور اسی لمحے اب دروازے پر زور زور سے چوٹیں پڑنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑ دینا چاہتا ہو۔ احمد خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے دروازے سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن باہر صرف اندھیرا تھا۔ تبھی موبائل دوبارہ بجا۔ اسکرین پر پھر وہی نام چمک رہا تھا، ایمی کالنگ۔ تم کون ہو؟ دروازہ مت کھولنا۔ جو باہر ہے وہ میں نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ لیکن کال دوبارہ کٹ گئی۔ اسی لمحے دروازے پر اتنی زور سے چوٹ پڑی کہ پورا کمرہ ہل گیا۔ احمد خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ تبھی دروازے کی دوسری طرف سے خراشوں کی آواز آنے لگی، جیسے کسی کے لمبے ناخن لکڑی پر رگڑ رہے ہوں۔ احمد کا دل ڈوبنے لگا۔ پھر اچانک سب خاموش ہو گیا۔ صرف بارش کی آواز باقی تھی۔ احمد کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے کانپتے ہوئے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور آہستہ آہستہ دروازہ کھول دیا۔ باہر لمبا اندھیرا کوریڈور تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پورا راستہ خالی تھا۔ لیکن اچانک پورا راستہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ احمد کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً دروازہ بند کر کے واپس مڑا اور تبھی موبائل پھر بج اٹھا۔ اس بار احمد کی سانس رک گئی، کیونکہ اسکرین پر لکھا تھا، احمد کالنگ۔ نہیں۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ وہ خود کو کال کیسے کر سکتا تھا؟ کانپتے ہوئے اس نے کال اٹھائی۔ تم کون ہو؟ میں نے کہا تھا نا، دروازہ مت کھولنا۔ جو باہر تھا وہ میں نہیں ہوں۔ تم کہاں ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دوسری طرف سے سرگوشی سنائی دی، میں تمہاری چھت پر ہوں۔ عامر کے ہاتھ سے موبائل تقریباً گر گیا۔
वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर छत की तरफ देखने लगा। तभी ऊपर से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। और फिर अचानक बिल्कुल उसके कमरे के ऊपर अहमर खौफ से साकित रह गया। और तभी उसे याद आया, उसका फ्लैट तो बिल्डिंग की सबसे आखिरी मंजिल पर था। उसके ऊपर तो जाने का रास्ता ही नहीं है। फिर ऊपर कौन था? तभी फोन पर आवाज दोबारा आई, तुम्हारे पीछे खड़ा है। अहमर की सांस रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ने लगा। उसी लम्हे कमरे की तमाम लाइट्स बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब ये तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। अहमर खौफ से पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह अहमर की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुली। वो अपने ही कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। बारिश रुक चुकी थी। अहमर ने घबराकर इधर उधर देखा। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था। दरवाजा बंद था। क्या ये सब ख्वाब था? उसने फौरन अपना मोबाइल उठाया और ये देखकर उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। कॉल हिस्ट्री में रात 2:13 AM पर एक नंबर मौजूद था, अहमर कॉलिंग। अहमर के हाथ कांपने लगे। अहमर खौफ से कांप रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, वो आखिर था कौन? क्या वो वाकई अहमर ही था या फिर कोई ऐसी चीज जो उसकी शक्ल और आवाज अपना चुकी थी? ये राज अभी खत्म नहीं हुआ। स्टोरी कंटिन्यूज in part 2.